اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عظیم سلطنت عطا فرمائی، اس سلطنت کا مقصد کیا تھا اور آج ہم اس سلطنت کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اس سلطنت کا مقصد، ہم اگر اپنی عملی زندگی میں آج دیکھیں تو کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا پاکستان بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں پر ہم مساجد آباد کریں گے؟ تو وہ تو ہندوستان میں بھی آباد ہیں۔ کیا پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مدارس قائم کریں گے؟ تو مدارس تو ہندوستان کے اندر بھی قائم ہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے لوگ زکوٰۃ آسانی سے دے سکیں، تو یہ کام تو ہندوستان کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہم والدین کے حقوق ادا کر سکیں، تو یہ کام تو ہندوستان کے لوگ بھی آسانی سے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں یہی کام تو ہندوستان کے مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا؟ پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان جب بننے کے لیے تحریک شروع ہوئی تو اس وقت ایک نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین جو قانون آسمانوں سے اتار چکے ہیں ان قوانین کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ اور جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی بنی تو انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور مطلب کے عین مطابق تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن کے مخالف ہو، جو شریعت کے مخالف ہو، جو احادیث کے مخالف ہو، جو اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہو۔ پاکستان کے اندر حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے، پاکستان کے اندر حاکم اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جیسا اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا ویسا پاکستان کا قانون ہوگا۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا، اور پاکستان بنانے والوں نے جب پاکستان کی تحریک کا آغاز کیا تو یہاں پر صرف سیاسی لوگوں نے قربانیاں نہیں دیں، یہاں پر صرف عوام کی قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ جو انسان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ اس محنت کے اندر لگ گیا، اور پاکستان بنانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، چاہے وہ جس طبقہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وکیل ہوں، تب بھی انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قائد تسلیم کیا۔ اگر ڈاکٹر ہوں
جناح رحمت اللہ علیہ کو اپنا قائد اور لیڈر تسلیم کیا۔ اگر انجینئر ہیں انہوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو اپنا لیڈر تسلیم کیا۔ یہاں تک کہ بر صغیر کے علماء نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کی زیر سرپرستی پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا۔ اس وطن کے لیے میرے بھائیوں بہت قربانیاں دی گئیں،